السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ۔ اس وقت آپ درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ آج ایک ہی موضوع ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان بلاول بھٹو زرداری کے درمیان ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں کیا طے ہوا ہے؟ ظاہر ہے کہ ہم جو بات کرتے ہیں، ہمارا جو کانٹینٹ ہوتا ہے بلوچستان ہوتا ہے، تو ظاہر بلوچستان کے بارے میں بات ہوئی ہے، وہ اندر کی خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو آگے بڑھنے سے قبل جنہوں نے ہمیں سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمیں سبسکرائب کریں، ہمیں فیڈ بیک دیں، ویڈیو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اچھا جی، مولانا فضل الرحمان صاحب سے تمام لیڈرشپ نے ملاقات کی ہے، اور ملاقات کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ابھی جو آئینی ترامیم آنی ہیں عدلیہ کے حوالے سے، ججز کے حوالے سے، تو آج پھر ایک ملاقات ہوئی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا مولانا صاحب کے ساتھ کراچی میں۔ 3 دن پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مولانا صاحب سے ملاقات کی تھی اسلام آباد میں۔ اس سے پہلے بھی 2-3 ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب نے بھی ملاقات کی ہے، شہباز شریف صاحب نے بھی ملاقات کی ہے۔ تو پیپل پارٹی یا نون لیگ کی لیڈرشپ پے در پہ مولانا صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں، اور یہ اعتماد میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ آئینی ترامیم، ججز، جوڈیشری وغیرہ، ان پہ سپورٹ چاہیے نا حکومت کو۔ مولانا صاحب اب تک ڈٹے ہوئے ہیں، اب تک جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو وہ ڈٹے ہوئے ہیں اس معاملے پہ۔ وہ آئینی ترامیم نہیں چاہتے، یا کرنا نہیں چاہ رہے ہیں، یا کچھ ایسے شک ہوں گے جس پہ مولانا صاحب کو اعتراض ہوگا۔ شروع میں ایسا ہوا تھا کہ انہوں نے ایسے زبانی کلامی بتایا کہ جی ہمارا ساتھ دیں، تو مولانا صاحب نے ڈرافٹ منگوایا، ڈرافٹ حکومت کی جانب سے نہیں ملا۔ پھر شاید زبانی جو ڈرافٹ کے اندر جو درج ہیں زبانی کچھ چیزیں، وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے شیئر کی مولانا صاحب سے، تو مولانا صاحب نے اس کے بعد ڈینائی کر دیا، اور انہوں نے اپنے مختلف اسٹیٹمنٹس میں کیمروں کے سامنے آ کے اس کو ڈینائی کر دیا۔ لیکن حکومت نا امید نہیں ہوئی مولانا صاحب سے، یا حکومت کے جو اتحادی ہیں پیپل پارٹی، وہ بھی نا امید نہیں ہوئی۔ ان کو بھی امید تھی کسی نہ کسی طریقے سے مولانا صاحب کو ہم منا سکتے ہیں۔ اب ایک خبر آئی ہے، شاید اس خبر کے جو ٹریلر ہے یا اشارہ کنایتوں میں ہم پہلے آپ سے شیئر کر چکے ہیں، لیکن آج مجھے کنفرم بندے نے، میں نے جب یہ ملاقات سے متعلق پوچھا، اس میں پیپل پارٹی کے لوگ بھی شامل ہیں، ان میں جمعیت کے لوگ بھی شامل ہیں، یار دوست رہتے ہیں نا ہر جگہ۔ انہوں نے مجھے 2-3 پوائنٹس دے دیے جس کی وجہ سے میرا آج کا یہ پروگرام بن رہا ہے، اور یہ خبر ہے بڑی۔ مولانا صاحب نے جی مشروط حامی بری ہے جو آئین ترامیم ہونے ہیں، اور جمعیت نے اپنا بھی ایک ڈرافٹ تیار کیا ہے، وہ بھی حکومت کے حوالے کی ہے کہ جو ڈرافٹ حکومت کا ہے اسی ڈرافٹ کے ساتھ ایک ڈرافٹ بھی آپ نے شامل کرنا ہے، اور اس طرح جمعیت کا اپنا ڈرافٹ ہوگا، حکومت کی جانب سے اور پیپل پارٹی کی جانب سے جو ڈرافٹ ہے ان کو ملا کے سنگل ڈرافٹ بنایا جائے گا، اور اس کے بعد اس کو اسمبلی میں لایا جائے گا قانون سازی کے لیے۔ ایک تو وہ ڈرافٹ ہے۔ اس ڈرافٹ مولانا صاحب کا جو ڈرافٹ ہے، اس پہ بھی جو سیکولر مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں، یا جو سیکولرزم کی طرف مائل ہیں، ان کو بھی اعتراض ہے۔ ان میں بہت سارے لوگوں سے جو میں نے بات کی، جن کا جو جھکاو ہے وہ سیکولرزم کی طرف ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب نے جو ڈرافٹ بنایا، حکومت نے جو ڈرافٹ بنایا، وہ تو اس میں قابل اعتراض بہت ساری چیزیں ہیں، ان کو اعتراض ہے، اور ساتھ میں مولانا صاحب نے جو ڈرافٹ بنایا ان پر بھی سیکولر لوگوں کو اس چیز پر بھی اعتراض ہے کہ یہ جو ڈرافٹ بنایا ہے مولانا صاحب نے نا، اس سے تو ایسا ہے جیسے کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی ہے، کہ شرعی کچھ ڈرافٹ میں کوئی شرعی نقطہ نظر ہوگا، یا اس طرح کی کوئی چیزیں ہوں گی شریعت کے حوالے سے، ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی اگر یہ قانون سازی ہوئی تو یوں سمجھے پاکستان میں آدھا طالبان کی حکومت ہوگی۔ یہ سیکولر یا لیبرل جو طبقہ ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ آپ کا جو پیپل پارٹی ہے نا، اس کے اندر سیکولر لوگ بھی ہیں اور لبرل لوگ بھی ہیں، تو آیا پیپل پارٹی والے جمعیت کے جو ڈرافٹ ہے اس کو وہ ایکسیپٹ کرے گی؟ پیپل پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے
نون لیگ کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے نا. نون لیگ کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ لیفٹ ہے، رائٹ ہے، سیکولر ہے، لبرل ہے، ریلیجن ہے، ان کا تو پتہ ہی نہیں چلتا نا. لیکن پیپل پارٹی کے بارے میں تو کہہ سکتے ہو نا آپ کے کسی حد تک سیکولر ہیں، کسی حد تک لبرل ہیں. تو مولانا صاحب کا جو ڈرافٹ ہے وہ نون لیگ کے لیے قابل عمل ہو سکتا ہے، لیکن پیپل پارٹی کے لیے شاید تھوڑا سا 100% قابل عمل یا قابل منظوری نہ ہو. بہرحال یہ تو ڈرافٹ کی بات ہوئی. اب مولانا صاحب نے جو ذرائع ہیں انہوں نے جو ہمیں بتائی ہے، انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب نے ایک حصہ داری مانگی ہے حکومت کے اندر. مرکزی حکومت کے اندر حصہ داری اپنی مانگی ہے کہ مجھے حصہ دیا جائے، بلوچستان میں مجھے حصہ دیا جائے، اور کے پی میں مجھے حصہ دیا جائے. ذرا دل تام کے بیٹھے. اچھا، مرکز میں انہوں نے 3 وزارتیں مانگی ہیں. اس میں کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے نا وہ سر فہرست ہے، اور 2 مزید انہوں نے مانگے ہیں. ساتھ ساتھ انہوں نے جو ڈپٹی چیئرمین شپ ہے سینٹ کی وہ بھی مانگی ہے. مانگا تو چیئرمین شپ ہے، شاید ڈپٹی چیئرمین شپ پہ ایگری ہو جائے. اطلاعات یہی ہے، ذرا یہ بتا رہے ہیں. اور کے پی سے گورنرشپ مانگا ہے، کے پی میں انہوں گورنرشپ دی جائے. بلوچستان میں ان کا ڈیمانڈ بڑھا ہے. اچھا، بلوچستان پہ بعد میں آتے ہیں کیا ڈیمانڈ ہے ان کا. پہلے یہ دیکھیں، جب یہ ڈیمانڈ مولانا صاحب کے نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے سامنے رکھے، تو اس کے بعد یہ اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں، جو اسلام آباد میں ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مولانا صاحب سے کہا کہ یار آپ تمام چیزیں ہم سے مانگ رہے ہیں، کچھ حکومت سے، نون لیگ سے بھی مانگ رہے ہیں نا، حکومت تو نون لیگ کر رہی ہے. تو بہرحال انہوں نے ٹائم مانگا، انہوں نے کہا ٹائم دیں، دوبارہ ملاقات ہوگی. تو دوبارہ کی جو ملاقات ہے وہ آج کراچی میں ہوئی ہے. اب یہ ہے کہ کے پی کے کی گورنرشپ شاید مولانا صاحب کو مل سکے، اور مرکز میں 3 وزارتیں بھی مل سکیں. بلوچستان کا ڈیمانڈ وہ تھوڑا مشکل ہے، کیونکہ مولانا صاحب نے بلوچستان کا جو ڈیمانڈ کیا ہے، بلوچستان کے لیے جو ڈیمانڈ کیا وہ میں بتاؤں گا کیا ہے. لیکن زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب دونوں وہ کہتے ہیں کہ جی جو ڈیمانڈ آپ ہم سے کر رہے ہیں وہ ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے، تو پھر ہم آپ کے ڈیمانڈ کیسے پورے کریں. وہ ڈیمانڈ ہے بلوچستان کی سی ایم شپ. سمجھ گئے نا؟ مرکز میں ڈپٹی چیئرمین شپ یا چیئرمین شپ یا کے پی کے گورنرشپ، اور بلوچستان کے سی ایم شپ. ابھی پیپل پارٹی والے کہتے ہیں کہ یار ہم گورنرشپ شاید کے پی کا جو ہے وہ ممکن ہے ہم دے سکیں، ممکن ہے. اور مرکز میں بھی اگر حکومت میں آپ نے شامل ہونا ہے، وہ تو پہلے ہی شہباز شریف صاحب نے مولانا صاحب کو پیشکش کی ہے نا کہ جی آپ مرکز میں رہیں، آ جائیں، آپ کو دے دیتے ہیں وزارتیں وغیرہ. لیکن اصل معاملہ جو پھنسے گا میرا خیال ہے کہ بلوچستان پہ پھنسے گا. ایک بلوچستان پہ پھنسے گا اور دوسرا ڈپٹی چیئرمین شپ پہ پھنسے گا، یا چیئرمین شپ سینٹ کی. کیونکہ بقول ایک شخص سے کہ مولانا صاحب نے کہا ہے کہ یہ میں بھی مانتا ہوں کہ بلوچستان کی جو وزارت اعلیٰ ہے نا یا وزیر اعلیٰ ہے نا، وہ زرداری صاحب نے ڈونیٹ کیا ہے کسی کو. یہ بقول ایک شخص سے. اصل میں جو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ پیپل پارٹی سے بھی نہیں ہے. یہ مولانا صاحب نے کئی بار یہ بات دہرائی ہے. تو اس کے باوجود انہوں نے کہا ہے کہ جی بلوچستان کی گورنرشپ ہمیں، زرداری صاحب سے بھی کہا ہے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بھی کہا ہے، دونوں سے کہا ہے کہ یہ مجھے چاہیے. ابھی اس کا امپلیمنٹ کیسے ہو سکتا ہے،
جب مولانا صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ جی بلوچستان کی جو وزارت اعلیٰ ہے وہ زرداری صاحب کے پاس ہے ہی نہیں، وہ پیپل پارٹی کے پاس ہے ہی نہیں، وہ کسی اور کی ہے، تو پھر ڈیمانڈ کیوں رکھا ہے؟ تو پھر ڈیمانڈ نہیں رکھنا چاہیے. ظاہر ہے کہ میرے پاس جو آپ مانگیں گے، جو میرے پاس ہو، میری چیز ہو، وہ آپ مانگیں گے نا. کسی اور کی چیز آپ کیسے مانگ سکتے ہیں؟ اس میں بڑا تھوڑا سا نا میرا خیال ہے کہ حکومت اور اس کے درمیان، یعنی جمعیت اور پیپل پارٹی کے درمیان تھوڑی سی یہ کشمکش جاری ہے. ممکن ہے کہ پیپل پارٹی مولانا صاحب کو کہے گو ہیڈ، دے دیا آپ کو، آگے جا کے جس کی ملکیت ہے اب جا کے ان سے بات کر لیں نا، اگر وہ ایگری ہیں تو ہم بھی ایگری ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ پیپل پارٹی کسی حد تک ایگری ہوں گے بھی، وہ بھی مشروط، کیونکہ وہ کہیں گے کہ جی ہماری بس میں نہیں ہے یہ چیزیں جو آپ مانگ رہے ہیں. پھر بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ مولانا صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نون لیگ سے بھی کچھ مانگے. ذرا کہ مرکز میں جو وزارتیں ہیں وہ تو نون لیگ ویسے ہی آپ کو آفر کر چکی ہے، وہ آپ کو دے دے گا. اور تو پھر آپ چیئرمین شپ نہ مانگیں، آپ ڈپٹی چیئرمین شپ مانگیں، کیونکہ چیئرمین تو ہمارا ہے، مطلب گورنر بھی ہمارا آپ مانگ رہے ہیں، وزیر اعلیٰ بھی ہمارا مانگ رہے ہیں، اور چیئرمین سینٹ بھی ہمارا مانگ رہے ہیں، تو ہمیں کیوں خسارے میں ڈال رہے ہیں؟ تو آپ جو ہے ڈپٹی چیئرمین شپ مانگیں. نون لیگ اگر راضی ہے تو بسم اللہ لے لیں. بلوچستان پہ تھوڑا سا اسپیڈ بریکر لگا ہوا ہے، اس پہ فیصلہ ہونا باقی ہے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ باقی چیزیں نون لیگ اور پیپل پارٹی والے مان سکیں گے، لیکن بلوچستان کی وزارت اعلیٰ اس پہ شاید بات نہ بن سکے، اس میں نہیں بات بنے گی. اور زرداری صاحب بنی بنائی اپنی جو حکومت ہے بلوچستان کی، وہ مولانا صاحب کو کسی چھوٹے موٹے فائدے کے لیے تو نہیں دیں گے. کوئی بڑا انٹرسٹ ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن یہ جو ترامیم ہونی ہے اس کے بدلے میں مجھے ذاتی طور پر ایز اے ایک جرنلسٹ، ایک پولیٹیکل اینالسٹ، مجھے نہیں لگتا کہ زرداری صاحب کے پی کے کی گورنرشپ بھی دیں اور بلوچستان کی وزارت اعلیٰ بھی دیں. نہیں ہے، نہیں دے سکتے. کے پی کے کی گورنرشپ شاید ایک لمحے میں ایک ٹائم پہ آ کے حامی بن لے، لیکن بلوچستان کی سی ایم شپ تھوڑا سا مشکل لگے گی. تو اس لیے ڈیڈ لاک ہے. اور یہ جو مولانا صاحب نے جو ڈرافٹ بھی دیا ہے نا، وہ بھی اسی وجہ سے دیا ہے کہ یا تو ڈرافٹ منوان تسلیم کر لیں یا مطالبات حصہ داری دیں. اور مولانا صاحب کے لیے حصہ بنتا بھی ہے، حق بنتا ہے اس کا، کیونکہ یہ جو پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے اس کو ہلا دلا کر دھکے دینے میں مولانا صاحب نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. پھر پی ڈی ایم کی حکومت بنانے میں رول ادا کیا ہے. تو حق تو بنتا ہے. مولانا صاحب کا سب سے بڑا گلہ بھی یہی ہے پیپل پارٹی اور نون لیگ سے کہ جی آپ نے اپنا حصہ بانٹ لیا اور ہمیں زبر کر دیا، بولتے ہیں نا فارسی میں زبر، وہ کر دیا. تو اس کا کوشش جاری ہے. ابھی دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب کو کتنا حصہ مل سکتا ہے مرکز میں، بلوچستان میں اور کے پی میں. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.